یہ ہے جی جنت کا پہاڑ اور جنت کے پہاڑ کی مبارک گلیاں جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں میرے آپ جنت کا پہاڑ، اور اس پہاڑ کی آج آپ کو میں مکمل زیارت کرواؤں گا اندر سے۔ باہر سے تو آپ لوگوں نے کی ہوگی، لیکن اندر سے اس پہاڑ کی زیارت میرے خیال سے بہت ہی کم لوگوں نے کی ہوگی۔ تو انشاءاللہ جو اس کے اندر جو بھی نظارے مجھے دیکھنے کو ملیں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اور سب سے بڑی بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا جیسے اس کو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ ابھی اس کا نظارہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے جنت میں بھی اس کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے یہ ویڈیو کے اندر آپ اس کا نظارہ کر رہے ہیں۔ ابھی میں چلتے چلتے آگے جا کے جو آگے کے نظارے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور انشاءاللہ اس کی جو تھوڑی سی ہسٹری ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں چھوٹی سی ویڈیو بناتا ہوں، ڈالتا ہوں، وہ چیزیں آپ کی خدمت میں لے کے آتا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی ہوئی، جو یوٹیوب پہ بہت ہی کم لوگوں نے دکھائی ہیں، جیسے کہ میں مدینے کی گلیاں دکھاتا ہوں، اور بھی مزید جو پیاری پیاری سی چیزیں مدینے کی، وہ جو آپ کی آنکھوں سے دور ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور کر بھی رہا ہوں۔ اور یہاں پہ دیکھیں ایک مجھے یہ چشمہ نامی کوئی چیز ملی ہے، مجھے ایسے لگا جیسے چشمہ ہے۔ میں اس کے بالکل قریب جا کے بھی دیکھ رہا ہوں، ابھی آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا کہ اس کے اندر گہرائی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن جو دور سے نظر آ رہی ہے وہ اتنی گہرائی نظر نہیں آ رہی۔ ابھی یہ پہاڑ کا آپ نظارہ کریں، دیکھیں، قربان اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک شہر پہ، جس جگہ پہ جنت کا پہاڑ ہے، دیکھیں جی۔ اور اس کی جو تاریخی یہ ہے احد پہاڑ۔ احد پہاڑ کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا اور بہت دیکھا ہوگا۔ آج اس کو جو مکمل صحیح حدیث سے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ قربان اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل و اولاد پہ، اور یہ مبارک پہاڑ پہ۔ یہ وہ پہاڑ ہے، اس نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چومے ہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اس مبارک پہاڑ کے اوپر بہت سی جانیں شہداء جو اس جگہ پہ سیدنا شہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لاڈلے چاچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ 70 صحابہ بھی تھے۔ تو یہ بھی ایک زیارت ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں ویڈیو بنا کے لگاؤں گا، اور یہ ابھی بند ہے۔ اس کا بھی مکمل یہ ایک چھپی ہوئی زیارت ہے، جو چھپی ہوئی مدینہ میں زیارت ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ جو مقام ہے، یہ جو زیارت ہیں، انشاءاللہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہی رہنا ہے، اور جو چھپی ہوئی زیارت ہے وہ انشاءاللہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہنا ہے۔ یہ ہے احد پہاڑ، مدینے کی زمین پر کھڑا ہے وہ پہاڑ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو جنت کے پہاڑوں میں سے ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے دل کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہاں کی ہوا میں، یہاں کے پتھروں میں عشق رسول کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ جب سورج کی کرنیں احد کے پتھروں کو چھوتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے نور برس رہا ہو۔ یہ وہی جگہ ہے یہاں شہداء نے اپنی جانیں اسلام کے لیے قربان کی۔ ان کی قربانیاں آج بھی احد کے دامن میں گونجتی ہے۔ احد پہاڑ خاموش ہے، مگر اس کی خاموشی کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں ہیں۔ یہ پہاڑ گواہ ہے وفائے محبت اور ایمان کی داستانوں کا۔ کاش دلوں میں بھی وہی محبت جاگ اٹھے جو احد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، مدینے کے لیے، جنت کے لیے۔ تو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے یہی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں، یہ نماز ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم کو، دیکھیں، زمین سے آسمانوں کی طرف بلایا، اور وہاں جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کریم نے ادھر یہ نمازوں کا جو تحفہ ہے یہ ہمارے لیے
भेजा है। तो देखें, नमाज की पाबंदी कायम करें, नमाज मत छोड़ें। नमाज ये वो चीज़ है जो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। देखें, हमारे अंदर बहुत जज्बा है, बहुत मोहब्बत है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो क्यों ना हम नमाज पढ़ के जो मोहब्बत है उसको और बढ़ाया जाए। जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है उसको और बढ़ाया जाए और ज़्यादा किया जाए। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में हम देखें अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करते हैं और एंड पे भी दुआ पे ख़त्म होती है और शुरू भी दुआ से होती है, और बीच में हम हजूर की बारगाह में सलाम भी अर्ज़ करते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकात। फिर दुरूद इब्राहिम भी पढ़ते हैं कि या अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहमत नाज़ल फरमा, उनकी आलो औलाद पे रहमत नाज़ल फरमा, जैसे तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आलो औलाद पे जो रहमत नाज़ल फरमाई। और ये देखें, इतना प्यारा तोहफ़ा है नमाज, इतना प्यारा तोहफ़ा है। जब आप इसको पाबंदी से कायम करेंगे तो आपका जो दिल है इसके अंदर ऐसे गुल मिल जाएगा कि यकीन करें कि आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा इस दुनिया का भी। और इंशाल्लाह जब हमने इस दुनिया फ़ानी से कूच करना है, यहाँ से जाना है, अपने अल्लाह के हजूर पेश होना है, तो इंशाल्लाह यही नमाज़ें हमें वहाँ जाके भी जो अजर देंगी। तो नमाज़ें कायम किया करें, ये मेरा छोटा सा एक मैसेज है। तो जितने भी दोस्त बाब न्यू आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को। तो अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।